بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انکریڈیبل پاکستان۔ سب سے پہلے میں نے جن رائٹرز کو لاہور پر پڑھنے کے بعد اس ویڈیو پر کیا ان میں سے چاند ایک کے نام میں یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پروفیسر مسعود الحسن صاحب، یاسمین لاری صاحبہ، نور احمد چشتی، رابرٹ منٹ گمری کی 1860 میں لکھوائی گئی کتاب اینشنٹ لاہور، پریفس بائی ڈاکٹر انیس ناگی، اے حمید، محمد طفیل نقوش لاہور، محمد باقر، سید محمد لطیف، کنہیا لال، کرنل ایچ آر گولڈنگ، کیتھرائن بلینشڈ آشر، آئی ایچ ندیم، ڈاکٹر غافر شہزاد، نذیر احمد چودھری اور اصغر علی امرتسری قابل ذکر ہیں۔ زیادہ تر مقبرے وہاں جو مدفون لوگ ہوتے ہیں ان کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن یہ والا مقبرہ ایک درخت سرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مٹ گیا شرف النساء کا باغ بھی تالاب بھی، مٹ گیا شرف النساء کا باغ بھی تالاب بھی، قبر کا کچھ کچھ نشاں بچشم حیران دیکھیے۔ پاکستان میں بہت سی تاریخی عمارات صفحہ ہستی سے مٹتی جا رہی ہیں۔ ان سب کو بچانا ہماری تاریخی، اخلاقی اور انفرادی ذمہ داری ہے۔ ایسی ہی یہ عمارت مغل شہنشاہ ناصر الدین المعروف محمد شاہ کے دور کی لاہور کے گورنر صوبے دار نواب زکریا خان کی بہن بیگم شرف النساء کا مقبرہ ہے۔ یہ 18ویں صدی میں لاہور میں مغلیہ دور کا تعمیر کردہ آخری مقبرہ ہے جو پورے بر صغیر میں اپنی وضع میں منفرد ہے۔ نقوش لاہور نے اس کو نواب عبدالصمد خان کی گرینڈ ڈاٹر لکھا ہے، اور اس علاقے کا نام شرف النساء کی والدہ محترمہ بیگم جان کے نام کی وجہ سے بیگم پورہ کہلواتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق عہد مغلیہ کی یہ ایک اور انارکلی معلوم ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے والد عبدالصمد خان کی فوج کے ایک ملازم سرو کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، اور جب نواب عبدالصمد خان کو پتہ چلا تو اس نے اس شخص کو قتل کروا دیا، اور اس کے قتل کے بعد محبوب کی بے رحمانہ موت کا یہ سانحہ صدمہ شہزادی کے دل پر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ شہزادی نے نہ صرف اپنے باپ کے ہاتھوں کو زخمی کر دیا اور ایک طویل عرصہ تک اپنے محبوب کی جدائی میں غم کے آنسو بہاتی رہی، بلکہ اس نے بولنا تک چھوڑ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ساری زندگی شادی تک نہ کروائی۔ عبدالصمد کو اس بات کا ساری زندگی بہت دکھ رہا۔ وہ اپنے اس سپاہی کے ناحق قتل پر ہمیشہ اپنی بیٹی شرف النساء سے معذرت کرتا رہا۔ شہزادی کی وصیت کے مطابق اس کے مقبرے کی رنگین سیرامک ٹائل سے آرائش کی گئی، جن میں سرو کے پودے نقش ہیں۔ ایرانی ثقافت کے مطابق جو سرو کا پودا ہے وہ لافانیت اور اہل باطن کے نزدیک امید اور زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس مقبرے کے چاروں طرف 4 سرو کے پودے تھے، جبکہ دوسری سائڈ پہ موجود ہیں، لیکن اس سائڈ پہ صرف ایک جو ہے وہ سرو کا پودا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ مقبرہ دیکھنے میں اسپین کے جرالڈا ٹاور کی طرح چکور ہے، لیکن میں نے اس علاقے کے ایک بزرگ حاجی محمد اشرف صاحب کو بھی ملا ہوں جا کر، ان سے بھی معلوم کیا ہے، انہوں نے بھی مجھے محبت والا یہی قصہ سنایا ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے اسٹڈی اور ریسرچ کی ہے، میرے خیال کے مطابق یہ محبت والا قصہ سینہ گزٹ معلوم ہوتا ہے۔ بقول ان کے بھی انہوں نے اپنے والد سے یہ سنا تھا، اور ان کی ایج تقریباً کوئی لگ بھگ 80-85 سال کے قریب ہوگی۔ شرف النساء کا باپ نواب عبدالصمد خان بہادر، نیک سیرت، شریف النفس انسان تھا، جو ساری زندگی باغیانی سلطنت کے خلاف لڑتا رہا، اور اس زمانے کے اندر سکھوں نے مسلمانوں کا ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف سکھ جو کہ ہندوازم سے سکھزم میں کنورٹ ہوا تھا، اس کا نام تھا بندہ بیراگی، اور اس کو بندہ سنگھ بہادر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بندہ سنگھ بہادر نے
بہت سارے مسلمانوں کو بغیر کسی قصور کے قتل کیا. بہت سارے بچے، نوجوان، بوڑھے بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. وہ جس جگہ جہاں جاتا تلوار اور آگ کے ساتھ کام لیتا تھا. اور نواب عبدالصمد خان کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو نواب عبدالصمد خان نے 3 ماہ کی خون ریز جنگ کے بعد اس کو 740 ساتھیوں سمیت اریسٹ کیا اور اپنے بیٹے نواب زکریا خان کی زیر نگرانی ان کو یہاں سے دہلی روانہ کیا. لیکن نواب صاحب نے بندہ کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے دہلی روانہ کیا. وہاں اس کے سارے ساتھیوں کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا اور اس کی ایک بلی تھی بقول سید محمد لطیف کے، اس کو بھی اس کی نظروں کے سامنے پھانسی دے کے بعد میں بندہ سنگھ کو بڑی عبرتناک موت جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس کے بعد پنجاب میں کچھ سکون ہوا کیونکہ پنجاب کے لوگ اس کو ملک الموت سمجھتے تھے. اور پھر بھی سکھوں کے کچھ گروہ جو تھے وہ قتل و غارت کرتے رہتے تھے، لوٹ مار کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ ایک ایسا سکھ جو ہے وہ اریسٹ ہوا جس کے بارے میں تھا کہ یہ ڈاکوؤں کو پناہ دیتا ہے اور یہ ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتا ہے. اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جو شہزادی کے پاس آئی، شرف النساء بیگم کے پاس، اور کہا کہ آپ مہربانی کیجئے اپنے والد صاحب سے میرے بیٹے کو رہا کروا دیں. شہزادی جو کہ انسانیت کا درد دل رکھتی تھی وہ اس بات پر آمادہ ہو گئی، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی اور وہ قتل کر دیا گیا تھا. شہزادی کو اس کے قتل کا بہت دکھ ہوا اور شہزادی نے اپنے والد کے روبرو کہا کہ آپ کی طرز حکمرانی بہت ہی ظالمانہ و جابرانہ ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتی. اور نواب عبدالصمد خان جو کہ پہلے ہی کسی سیاسی صدمے کی وجہ سے چور تھے اور پریشان تھے، انہوں نے جب اپنی بیٹی کی باغیانہ یہ گفتگو سنی تو انہوں نے کہا میں بطور باپ نہیں، بطور حاکم پنجاب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد نہ تو تم میری کبھی نظروں کے سامنے آؤ گی اور نہ ہی کبھی مجھ سے ہم کلام ہوگی. تو شہزادی کا انسانیت سے بھرا ہوا دل جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہ خاموش رہنے لگی اور اس کی ماں کو اس کی بہت زیادہ فکر ہوئی. تو اس کی والدہ بیگم جان نے نواب عبدالصمد خان سے کہا کہ آپ اس کا کچھ کیجئے. ایک کلمی قرآن پاک کا نسخہ اور ایک تلوار جو ہے وہ دی، اور بقول اصغر علی امرتسری یہ جو قرآنی نسخہ تھا یہ وہی قرآنی نسخہ تھا جو کہ شاہ جہاں بادشاہ نے قید کے دوران اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اور وہ تلوار جو تھی وہ سید شمس الدین التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ بیگم کی تھی جو کہ ایک مرصع تلوار تھی. اور شہزادی وہ تحفے حاصل کر کے بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس کو دلی سکون جو تھا وہ نصیب ہوا. اس کے بعد وہ روزانہ اپنے اس میڈیٹیشن چیمبر میں آتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور ساتھ جو ہے وہ اپنے تلوار بھی رکھ لیتی. اور جاتے ہوئے وہ تلوار اور قرآن پاک یہیں چھوڑ جاتی اور اس وقت ہو سکتا ہے وہ لکڑی کی سیڑھی استعمال کرتی ہو کیونکہ اس کی سیڑھیوں کا کسی بھی ہسٹورین نے ذکر نہیں کیا. اور اس کی یہ وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ تلوار اور قرآن پاک جو کہ میرے مرشد کے عطا کردے ہیں دونوں چیزیں جو ہیں میری قبر کے اندر رکھ دی جائیں. لیکن جب شہزادی کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت کے علماء کرام نے یہ تنازع کھڑا کر دیا کہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ قرآن پاک اور تلوار کو نہیں رکھا جا سکتا. تو آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ شہزادی کو دفنانے کے بعد جو قبر کا تویز تھا اس کے اوپر اس کا وہ قرآن پاک اور تلوار رکھ کر مقبرے کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شہزادی تھی وہ بہت ہی باپردہ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری اس قبر پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور مقبرے کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا. اور سکھی دور کے اندر جب سکھ آئے تو انہوں نے اس مقبرے کو
توڑا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے اندر کچھ نوادرات ہیں اور خزانہ بھی شاید ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس مقبرے کو توڑ کر وہ قیمتی نوادرات وہاں سے نکال لیے، اور بعد میں اس وقت کے جو نوادرات کے تاجر تھے بقول اصغر علی امرتسری، ان کو 50,000 میں انہوں نے سیل کر دیا۔ ہم مسلمان نہ تو قرآن پاک کو سیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی پرچیز کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں، ہم ہدیتاً اس کو لے اور دے سکتے ہیں۔ اور وہ والے دونوں جو نوادرات ہیں آج کل انڈین لائبریری جو برٹش میوزیم لندن ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس شہزادی کو اپنی کتاب جوید نامہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے روحانی پیشوا مرشد حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں جنت میں سے گزر رہا تھا، اور میں نے ایک بہت ہی خوبصورت ہیرے جواہرات سے بنا ہوا پیلس دیکھا جس میں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ محل، یہ پیلس، یہ محل شہزادی شرف النساء بیگم کا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی عظمت جو ہے وہ قرآن اور تلوار میں پوشیدہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن از اے سمبل آف اسپرچول پاور اینڈ سورڈ از اے سمبل آف فزیکل پاور، اور مسلمان جب تک قرآن پاک اور تلوار کے ساتھ جڑے رہے تو وہ ہر جگہ جو ہے ان کا ڈنکا جو ہے وہ بجتا رہا۔ ایک انگریز مورخ کے مطابق یہ نیچے والا جو پورشن ہے اس کے اوپر بڑی ہی خوبصورت ٹائلوں کا کام ہوا تھا جو کہ سفید اور بلو کلر کی تھیں، نیلے رنگ کی تھیں، اور وہ ویسٹرن یورپ سے منگوائی گئی تھیں۔ اس مقبرے کا اگر آپ یہ چھجا دیکھیں تو یہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور اس کے اوپر کسی زمانے میں کلش بھی تھا، وہ بھی سکھوں نے اتار لیا تھا، اور اس کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کے 99 ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو تھے وہ لکھے ہوئے تھے، جن میں سے چاند ایک جو ہیں وہ اوپر موجود ہیں، جو کہ آپ ہلکے ہلکے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ شہزادی شرف النساء کے مقبرے کی مرمت، دیکھ بھال اور ارد گرد کا علاقہ قبضہ مافیا سے چھڑانا اور اس اہم تاریخی یادگار کو محفوظ کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ حکومت پاکستان خصوصاً حکومت پنجاب کی اہم ذمہ داری ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، نہ قبضہ مافیا کی حوث ہمیں اس تاریخی ورثے سے محروم کر دی گی۔ اور جس وقت اس مقبرے کو توڑا گیا تھا اس کے بعد 1881 کے اندر جو گورنر تھا اس وقت انگریز ایچیسن، اس نے پھر اس کی مرمت وغیرہ کروائی تھی۔ In my opinion, a monument is a monument. Either it is small or huge like Lahore Fort and Badshaahi Mosque. Each piece of history is precious and should be preserved to its best. آج کل یہ مقبرہ ہر طرف جو عمارات ہیں ان کے اندر گھرا ہوا ہے، جو کہ عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کسی زمانے کے اندر یہاں بہت ہی خوبصورت باغ ہوتا تھا اور جو کہ دوسرے باغات کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ تھا۔ اب میں آپ کو اس مقبرے کی دوسری سائڈ پر لے جاتا ہوں جہاں سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہاں بھی سرو کے 4 پودے آپ کو نظر آئیں گے اور ان کے درمیان فلاور جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو دوسری سائڈ پر ہیں ان کی حالت بہت زیادہ، ان کی حالت جو ہے وہ خستہ ہو چکی ہے۔ ابھی میں آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ہماری کاوش اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً ملے، آپ تک پہنچ سکے۔ ایٹ دا اینڈ آئی شیل سے
life is short and the world is wide. اب اپنے ہوسٹ اور دوست مقبول احمد مقبول کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.